میں ایسی برطانوی مسلمان خاتون کی حیثیت سے اپنے تاثرات قلم بند کر رہی ہوں جو اپنے خاندان یا والدین کے حوالے سے اسلام سے متعارف نہیں ہوئی، بلکہ جس کا تعلق بالکل دوسری دنیا سے ہے۔ بلکہ موزوں تر الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا تعلق فرعون کے گھر سے ہے، جس طرح فرعون کے گھر میں ایک خدا شناس خاتون بھی تھی اور ایک بچہ بھی جو بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے نام سے اللہ کے پیغام کا نمبردار بنا، اور جادوگر بھی جنہوں نے فرعون کے عتاب اور عذاب کا مقابلہ کر لیا لیکن حق کو مسترد کرنے سے انکار کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام سارا جوزف ہے، تعلق ان کا انگلینڈ سے ہے۔ ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ایمان افروز داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی طرح آج یورپ کے ایوانوں میں میری طرح بے شمار لوگ ہیں جو عہد حاضر ہیں میں جدید فرعونیت کا انکار کر رہے ہیں، سختیاں جھیل رہے ہیں، لیکن راہ حق پر مستقل مزاجی سے ڈٹے ہوئے ہیں۔ یہاں انگنت افراد ایسے بھی ہیں جن تک اگر حکمت اور سلیقے کے ساتھ اسلام کی دعوت پہنچائی جائے تو وہ اسے قبول کرنے سے گریز نہیں کریں گے، لیکن افسوس کے حق ان سے چھپایا گیا ہے، اور یہ افسوسناک حرکت یورپ کے میڈیا نے نہیں بلکہ خود مسلمانوں نے انجام دی ہے۔ کاش وہ اس کا احساس کریں۔ میں اپنے نقطۂ نظر کی وضاحت یوں کروں گی کہ نسلی مسلمانوں نے اپنے طرز عمل، رہن سہن اور اپنے غصہ ور مزاج کی وجہ سے اپنے اور غیر مسلم دنیا کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جو دعوت و تبلیغ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ بن گئی ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ غصہ نہ کیا جائے، غصہ ایک فطری امر ہے، اور جب ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں، بچوں، نوجوانوں سے سنگ دلانہ سلوک کیا جا رہا ہو، ظلم و زیادتی کا بازار گرم ہو اور تعصب و تنگ نظری کا رویہ جاری و ساری ہو تو غصہ ضرور آئے گا۔ لیکن میں کہنا چاہوں گی کہ غصہ دعوت و تبلیغ کے راستے کی بہت بڑی رکاوٹ ہے، اور چونکہ تبلیغ دین ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور قرآن میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی غیر معمولی تاکید فرمائی گئی ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، یعنی لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھے طریقے کے ساتھ۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کے لیے ایک سرحد ہے جس کی اسے لازماً حفاظت کرنی ہے، اور میرے نزدیک دعوت اور تبلیغ یورپ میں رہنے والے ہر مسلمان کے لیے گویا ایک سرحد ہے جس کی حفاظت کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے جس سے ہرگز پہلو تہی نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ میرے نزدیک جو لوگ اٹھتے بیٹھتے یورپ کو برا بلا کہتے ہیں اور اسلام بمقابلہ مغرب کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ یورپ میں اسلام کی منزل کھوٹی کرتے ہیں۔ وہ بلا امتیاز سارے یورپ کو اسلام کا دشمن ثابت کرتے ہیں، اور یہ نعرے اہل یورپ کے دلوں میں نفرت اور بیزاری پیدا کرتے ہیں۔ وہ بجا طور پر جواب دیتے ہیں کہ جب ہم سے بربلا نفرت کی جاتی ہے تو ہم اسلام قبول کیوں کریں، ان لوگوں کا مذہب کیوں اختیار کریں جو ہم سے بیزار اور متنفر ہیں۔ چنانچہ یقین کیجئے کہ اگر اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے متذکرہ نوعیت کے نعرے سنے ہوتے، اس طرح کی تحریروں سے متعارف ہوتی تو کبھی مسلمان نہ ہوتی، لیکن الحمدللہ میں نے نسلی مسلمانوں کے کردار کو نہیں دیکھا بلکہ براہ راست قرآن و سنت کا مطالعہ کیا، اور اسلام کے اعجاز نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا۔ اور یہ محض میرا ہی احساس نہیں، مجھے بہت سے نو مسلمانوں سے ملنے کا موقع ملا ہے، اور ان سب کی یہی رائے ہے کہ ہم مسلمانوں کی وجہ سے نہیں بلکہ اسلام کو دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ دردناک منظر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار اور عمل سے کتنا مختلف ہے کہ ان گنت لوگ آپ کے پاکیزہ اور مثالی کردار سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گئے۔ آپ کے صبر، دیانتداری اور شدید ترین مخالفت میں بھی آپ کی انصاف پسندی اور متوازن رویہ مخالفین کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتا تھا۔ اندازہ کیجئے کہ ایک مخالف بڑھیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھا دیا کرتی تھی، لیکن آج مسلمانوں کا اپنے پڑوسیوں اور عام ملنے جلنے والوں سے کیسا سلوک ہے۔ کوئی معمولی سے اختلاف کا اظہار کر دے تو ہم برگشتہ ہو کر اس سے تعلق توڑ لیتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنا دفاع کرنا جارحیت نہیں ہے،
دوسروں کی مخالفت کے جواب میں تیز تر مخالفت کا مظاہرہ کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ گرامی ایسے حالات میں کیا تھا۔ یہ درست ہے کہ مدافعت جارحیت نہیں ہوتی، لیکن پھر صبر، تحمل اور حکمت و انتظار کس چیز کا نام ہے؟ اور آخر مخالفین کو ہم کیسے اور کیوں کر اسلام کے قریب لائیں گے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں صبر، گہرا صبر، مسلسل صبر نمایاں ترین خوبی کی حیثیت سے نظر آتا ہے۔ وہ درگزر آپ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا، لیکن ہم یہ خصوصیات کیوں ترک کر بیٹھے ہیں؟ ہم نے یہ ہتھیار کیوں کند کر دیا ہے؟ یاد رہے کہ ہم نے مغرب کو بحیثیت مجموعی اپنا دشمن قرار دے دیا ہے۔ یہ سراسر منفی رویہ ہے۔ ہماری نظر صرف خرابیوں پر ہے اور خوبیوں کو نظر انداز کر کے بہت بڑی غلطی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ اسلام کل بنی نوع انسان کا اثاثہ ہے، اس پر کسی خاص قوم کا اجارہ نہیں، اور ہمیں یہ اثاثہ دوسروں تک منتقل کرنے کی اپنی سی کوشش کرنی ہے، اور یہ کوشش محبت، صبر، حکمت، محنت اور انتظار ہی سے انجام پذیر ہوگی۔ نعرے بازی، نفرت کی مہم اور مخالفانہ پروپیگنڈا اس کے راستے میں خطرناک رکاوٹ بن جائے گی اور ہم اس نقصان کے لیے جواب دہ ہوں گے۔ الحمدللہ آج کی شخصیت کا تعارف بھی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔